بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کا دردناک واقعہ۔ جب حضرت خدیجہ کو وضع حمل کا وقت شروع ہوا تو مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ مکہ کے سرداروں نے نبی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تاکہ کوئی بھی دائی اندر نہ جا سکے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا معروف نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمادی الباس کے 5ویں سال مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنی والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ اسماء بنت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحاح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خواہش کا اظہار فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیا اور کہا مرحبا۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد 1 ذو الحجہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہب نامی ناکہ پر سوار ہوئیں، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلوار لیے جلوس کے ساتھ ساتھ تھے۔ مسجد کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، بازو اور سینے پر چھڑک کر دعا کی، اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ کی شادی کے بعد قریش کی عورتیں آپ کو طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی، جن پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور علم میں سب سے افضل۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے؟ دنیا اور آخرت میں یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بابا جان، میں اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی حرف شکایت زباں پر نہیں آیا، نہ ہی کبھی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیز عنایت کی، جو حضرت فضا کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریاں مقرر کی تھی، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھی اور ایک دن حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضا رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضا کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب قسم دی تو آپ نے انار کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کئی جنگیں دیکھیں جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو اور پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض خود سر انجام دیے۔ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل کی ہے کہ اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہوا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو بلائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آئیں گے اور مباحثہ کریں گے اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے ظاہر دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ خدا سے بد دعا کریں تو رخ زمین پر ایک بھی عیسائی سلامت نہ رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وصال سے قبل مرض وصال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کی اجازت دے اور میں یہ خوشخبری دے دوں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مسعود بن مکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ رضی اللہ عنہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ رضی اللہ عنہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوتی۔ ایک اور مشہور حدیث جو حدیث قصا کے نام سے معروف ہے کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے رجس کو دور کروں
اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ درد زا کے دوران کیوں حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سید النساء العین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ روایت ہے کہ جب کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر وہ مبارک بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر ہوئی، وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت با اثر خواتین میں شامل تھیں، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں طعنہ دینے لگی۔ خدیجہ نے تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے، اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت توبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر خدا زمین پر واپس آئے تو میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکے کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سے احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت زیادہ بوسے لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کے اتنا بوسے کیوں لیتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی، امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کو کتب میں بیان کیا گیا ہے کہ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی اکرم الزمہ جیسے والد حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کرائیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمت ناکام ہو گئیں۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر الکبیرہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے نکاح کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر، وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں اور کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی تھیں اور لوگوں کی اس طرح کی حرکات آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھ کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ
موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں حضرت فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے اما لباس لے کر حاضر ہوئی۔ ان حوروں نے حضرت فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا کہ ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ایمن تم جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کا مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے چلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ایمن فرمانے لگی سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر میں نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر میں 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ اس سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا بلکہ یثرب کے مشرکین میں یہ رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح کیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں ابھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہوگا۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھانے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ یا رسول اللہ، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کا گھرانہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔